قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فباب الغسل وحکم الجنوب. وضو کے بیان سے فراغت کے بعد اب جو باب ہمارے سامنے ہے وہ غسل کا ہے، اور جنوبی کا کیا حکم ہے شریعت میں، یعنی غسل کے احکام اور جنوبی کے احکام پر یہ باب مشتمل ہے۔ گویا اس باب کے اندر جو حدیثیں آئیں گی وہ غسل کے احکام پر آئیں گی کہ کب غسل واجب ہے، کب مستحب ہے، اور غسل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اسی طریقہ سے جنوبی کا کیا حکم ہے، اس کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے وغیرہ ذالک۔ تو غسل جیسا کہ ہم جانتے ہیں مشہور لفظ ہے، اغتسال کے معنی میں ہے غسل کرنا، پورے بدن پر پانی بہانا، اور جنوب کا لفظ مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع سب پر بولا جاتا ہے۔ رجل جنوب، امرأۃ جنوب، قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، جمع کا صیغہ ہے، جنوباً استعمال کیا ہے۔ جنوبی اس کو کہتے ہیں جس کو جنابت لاحق ہو، یا تو احتلام ہو اور منی پائی جائے کپڑے پر، یا پھر بیوی سے مجامعت کا عمل ہو۔ اور جنوب کے معنی اصل میں آتا ہے بعد کے، چونکہ جنوبی نماز سے اور اسی طریقہ سے جمہور کے نزدیک قرأت قرآن سے رکا رہتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، مسجد سے دوری اختیار کرتا ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ مرور ہو، راستہ عبور کرنا ہو، پار کرنا ہو، مسجد سے ہو کر اس کا راستہ ہو تو اور بات ہے، ورنہ عام حالات میں مسجد میں داخلہ، اسی طرح سے قرآن مجید کی قرأت اور نماز، یہ سب سے جنوبی دور ہوتا ہے۔ جو عمل جنابت سے قبل اس کے لیے مباح تھا اب وہ اس کے لیے حرام ہے، اس لیے جنوبی کو جنوبی کہتے ہیں کہ وہ عبادت سے، نماز اور قرأت وغیرہ سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ باب ہے ہمارے سامنے، باب الغسل وحکم الجنوبی۔ حدیث لائے ہیں اس باب میں، پہلی حدیث ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء رواہ مسلم واصلہ فی البخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، غسل منی سے ہے، یعنی غسل واجب ہوتا ہے منی سے۔ رواہ مسلم، اور حدیث کی اصل بخاری میں ہے، گویا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے بلاوے پر بنو سالم کے قبیلے میں تشریف لے گئے، بنو سالم میں تشریف لے گئے جہاں وہ ٹھہرتے تھے، رہتے تھے، اور اتبان رضی اللہ عنہ کی آنکھ کمزور ہو گئی تھی، مسجد کی امامت کیا کرتے تھے، ان کے گھر اور مسجد کے درمیان میں پانی کا ایک بہاؤ تھا جس کو عبور کرنا، پار کرنا ان کے لیے مشکل تھا، کوئی شخص بھی نہیں تھا گھر میں جو ان کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے جاتا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں اب امامت سے معذور ہوں، آپ تشریف لائے ہمارے گھر، اور کسی خاص جگہ پر جہاں میں کہوں وہاں آپ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس کو مصلی بنا لوں۔ تو اس طرح کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کرایا کرتے تھے، درخواست کرتے تھے، بچے کی تحلیق کراتے تھے، لعاب دہن آپ کا بچوں کے منہ میں ڈالتے تھے کھجور کے ساتھ، آپ سے نماز پڑھواتے تھے اپنے گھر میں تاکہ وہ جگہ آپ کے لیے، نمازی کے لیے گھر کی مسجد بن جائے، گھر میں اس جگہ کو مخصوص کر لے۔ مگر یہ سب کام خلفائے راشدین کے ساتھ صحابہ کرام نے یا تابعین نظام نے نہیں کیا، اس لیے یہ سب جو تبرک والا عمل ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔
بہرحال آپ تشریف جب لے گئے چند صحابہ کے ساتھ، چاشت کا وقت تھا، آپ نے آواز لگایا، اطبان بن مالک کے دروازے پر انہیں پکارا تو وہ جلدی سے آئے۔ اب بعض روایت میں یہ ہے کہ پانی کا قطرہ ان کے سر سے ٹپک رہا تھا، تو آپ سمجھ گئے کہ غسل کر کے آئے ہیں یہ، اور بیوی کے ساتھ ہم بستر تھے، میری آواز سن کر کے اٹھے اور جلدی سے انہوں نے غسل کیا اور آئے۔ اور بعض روایت میں یہ کہ اپنا ازار سنبھالتے ہوئے اور لنگی کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے آگے آپ نے تاڑ لیا اور کہا لعل عجل الرجل، ہم نے اس آدمی کو جلدی کروایا۔ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یعنی بیوی سے ہم بستر تھے لیکن جلدی میں انزال منی سے قبل ہی یہ الگ ہو گیا بیوی سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر انہوں نے لبیک کہتے ہوئے بیوی سے علیحدگی اختیار کی اور آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے کبھی تو غسل واجب نہیں ہے، فعلیک بالوضوء، آدمی عضو تلاسل کو دھو لے اور وضو کر لے کافی ہے۔ الماء من الماء، آپ نے فرمایا کہ غسل واجب تبھی ہوتا ہے جب انزال منی ہو، یعنی احتلام ہو یا آدمی بیوی سے مجامعت کرے اور منی ٹپکائے، تبھی غسل واجب ہوگا۔ اگر جلدی میں یا کسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، طبیعت اچاٹ ہو جانے کی وجہ سے اگر آدمی بیوی سے الگ ہو جاتا ہے قبل انزال کے، تو غسل دونوں میں سے کسی پر واجب نہیں ہے۔ اور ایسا ہی قول جیسا کہ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب منی ہو تبھی غسل واجب ہوگا، اس کے علاوہ صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو بعض اہل علم نے اور صحابہ میں سے بھی چند ایک نے، جیسے حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، ابی بن کعب ہے، ابو ایوب انصاری ہیں، اسی طریقہ سے زبیر بن عوام ہے، طلحہ بن عبید اللہ ہے، کئی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ مجامعت کی صورت میں جب آدمی انزال منی سے قبل اپنے جسم کو عورت کے جسم سے الگ کر لے تو صرف ذکر دھونا، شرمگاہ کا دھونا اور وضو کرنا کافی ہوگا۔ لیکن جمہور امت کے علماء نے کہا کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اب آدمی مجامعت کرے اور انزال منی نہ بھی ہو تو غسل واجب ہے، جیسا کہ دوسری حدیث ہمارے سامنے آئے گی صراحت کے ساتھ۔ اور اس سلسلے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سند صحیح ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، کہ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے الماء من الماء، غسل یعنی غسل جنابت واجب ہوگا جب انزال منی ہوگا، یہ شروع اسلام میں رخصت تھی، کیونکہ کپڑے اس وقت لوگوں کے پاس کم تھے۔ پھر آپ نے ان کو غسل کا حکم دیا، اور یعنی قلت ثیاب کی وجہ سے، کپڑے کم ہونے کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے آپ نے کہا تھا الماء من الماء، پھر آپ نے اسے منع کر دیا۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث الماء من الماء احتلام والے کی حالت پڑے کہ جب آدمی احتلام دیکھے، احتلام ہو، خواب میں دیکھے کہ وہ مجامعت کر رہا ہے، یا کوئی عورت دیکھے کہ اس سے مجامعت کی جا رہی ہے، تو پھر جب تک کہ پانی نہ پائے یعنی منی نہ پائے اس وقت تک غسل نہیں ہے۔ یہ قول امام نسائی کا ہے، اور حافظ ابن حجر بھی اسی طرف مائل ہوئے، انہوں نے یہ توجیہ کی ہے الماء من الماء یعنی غسل منی سے ہے، محتلم شخص کے لیے، نہ کہ بیوی والے شخص کے لیے۔ اس طریقہ سے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے سبب پڑھا حدیث کا کہ اطبان بن مالک انصاری کے پاس گئے تھے اور وہ باقاعدہ بیوی سے مجامعت کی حالت میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر وہ بیوی سے کے جسم سے اتر گئے اور بغیر انزال منی کے وہ آئے، تو آپ نے فرمایا الماء من الماء یا انما الماء من الماء۔ یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ احتلام کی حالت کو داخل کر رہے ہیں الماء من الماء میں تو ٹھیک ہے، یہ حدیث اپنے عموم کے اعتبار سے احتلام والے کو بھی شامل ہے، ورنہ اصل سبب جو ہے وہ جمع کا تھا۔ تو اسی لیے اس میں پہلو سے کہ الماء من الماء کو، حدیث کو آپ صرف اس حالت پر محمول کریں گے کہ یہ صرف محتلم کے لیے ہے، تو حدیث کا جو سبب ہے یا جس موقع پر آپ نے بیان کیا اطبان بن مالک سے بھی، ان کے گھر پر، اس سے یہ تال میل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جو محمول کرنا ہے اس کو کہ یہ صرف احتلام والی حالت پر الماء من الماء والی حدیث
محمول کی جائے گی. یہ اس قول کے اندر ضعف اور کمزوری سمجھ میں آ رہی ہے. بہرحال راجح قول جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ یہ حدیث جو ہے منسوخ ہے. اور بعض صحابہ کرام جو کہا کرتے تھے کہ مجرد علاج سے شرمگاہ میں شرمگاہ داخل کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے جب تک کہ منی نہ ہو، ان میں سے بعض سے رجوع ثابت ہے. یا پھر یہ ہے کہ صاحب جو حدیث آئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو بغیر انزال منی کے بھی غسل کو واجب کرتی ہے، جیسا امام بخاری نے کہا کہ یہ احوط ہے، اس پر عمل کرنا دین داری کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے احتیاط فی الدین کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی غسل کرے. تو ایک توجہ یہ بھی ہے دونوں حدیث کے اندر. لیکن بہرحال جمہور اہل علم کا ہے کہ الماء من الماء والی حدیث جو ہے کہ جب تک کہ انزال منی نہ ہو تب تک غسل واجب نہیں ہے، چاہے آدمی بیوی سے مجامعت بھی کر لے اور الگ ہو جائے تو غسل واجب نہیں ہوتا ہے. یہ حکم منسوخ ہے. چنانچہ یہ دوسری حدیث لے کر آئے ہیں جمہور کے قول کی تائید میں، اور انشاءاللہ یہی قول راجح ہے کہ مجامعت کرنے سے غسل واجب ہوگا، چاہے منی ہو یا نہ ہو، انزال منی ہو نہ ہو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق علیہ. زاد مسلم وان لم ينزل. صحیحین کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے. اذا جلس ای الرجل، جب مرد بیٹھے، خاص بیٹھنا مراد ہے، محل مجامعت میں بیٹھنا. کہاں بیٹھے؟ بین شعبها الاربع، عورت کے 4 اعضاء کے درمیان بیٹھے. شعب برانچ کو کہتے ہیں، شاخ کو مراد ہے اطراف، اعضاء، 4 اعضاء کے درمیان. کئی اقوال ہے لیکن جو صحیح ترین قول ہے وہ یہ ہے 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں کے درمیان. یعنی یہ کنایہ ہے قضاء سے جمع کی حالت سے کہ مرد جب عورت سے قریب ہوتا ہے مجامعت کے لیے تو عورت کی 2 ٹانگوں اور 2 ہاتھوں کے درمیان ہوتا ہے. کیونکہ اس صورتحال کا ذکر صراحت کے ساتھ چونکہ مستقبہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اور آدمی ذکر کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے، تو اس لیے اشارے کی زبان استعمال کی گئی ہے کہ جب آدمی عورت کے 4 اعضاء کے درمیان یعنی 2 ہاتھ 2 پاؤں کے درمیان بیٹھے، سمجھ گئے کہ کنایہ اور اشارہ ہے کس طرف؟ مجامعت کی حالت کی طرف. ثم جہدہا، پھر اس نے عورت کے اندر یعنی اس کے اندام نہانی میں، اس کے فرج میں اپنا عضو تناسل داخل کرنے میں کوشش کی، یعنی حرکت دی اور اپنے جسم کو عورت کے جسم میں داخل کر دیا. فقط وجب الغسل، اب غسل واجب ہو گیا. تو تحقیق کے غسل واجب ہو گیا، بس حشفہ داخل ہو گیا، مرد کا ذکر کا راس ذکر اگلا حصہ عورت کی شرمگاہ میں اندام نہانی میں داخل ہو گیا، پرائیویٹ پارٹ کے اندر، غسل واجب ہو گیا. صاف ستھری روایت ہے، بالکل واضح روایت ہے. ملک مسلم میں اس قدر اضافہ ہے جو بالکل صراحت کر رہا ہے وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، چاہے اس کا انزال ہو یا نہ. تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث صراحت کے ساتھ غسل کو واجب کر رہی ہے، اور یہ منطوق ہے. یہ منطوق یعنی لفظ کی صریح دلالت ہے کہ آدمی مجامعت کی حالت میں بیٹھے، جیسا کہ اذا جلس بین شعبہ الاربع سے آپ نے سمجھا. ثم جہدہا، پھر اپنے جسم کو عورت کے جسم میں داخل کیا، کوشش کیا، حرکت دی، محنت کی. فقط وجب الغسل، اسی پر غسل واجب ہے. انزال منی کا بخاری مسلم کی روایت میں ذکر نہیں ہے، لیکن مسلم میں ہے کہ اگرچہ منی نہ بھی ہو. تو صراحت یہ ہوئی کہ اگر غسل کا وجوب صرف علاج پر ہے کہ آدمی شرمگاہ کو شرمگاہ میں داخل کر دے، انسرٹ کے اوپر واجب ہے. اور وہ جو حدیث ہم نے پڑھا تھا الماء من الماء، غسل واجب ہے جب انزال منی ہو. اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر منی نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے. آدمی بیوی سے مجامعت کرے اور منی کا انزال نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں، یہ مفہوم تھا. صراحت تو یہ تھی، منطق یہ تھا کہ جب منی ہوگی تو غسل واجب ہوگا. اس کا مفہوم اپوزٹ معنی یہ تھا کہ اگر منی نہیں پائی جا رہی ہے تو غسل واجب نہیں ہے. اور یہاں منطوق ہے کہ منی ہو یا نہ ہو، اگر شرمگاہ میں شرمگاہ داخل ہو گئی تو غسل واجب ہے. تو ظاہر ہے کہ منطوق مفہوم کے اوپر مقدم ہوتا ہے. وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، جیسا کہ صراحت کے ساتھ آیا ہے. اسی طریقے سے اس کی تائید میں اور بھی روایتیں آئی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت میں اختلاف ہوا
انصار کہتے تھے یا انصاریوں کے جو کچھ حضرات وہاں موجود تھے وہ کہتے تھے کہ غسل تبھی واجب ہوگا جب کہ اچھل کر کے شہوت کے ساتھ لذت کے ساتھ منی کا اخراج ہو. اور مہاجرین کہتے تھے مرد عورت نے اختلاط کر لیا، جسم کے اندر داخل ہو گیا تو غسل واجب ہو گیا. حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ ٹھہرو میں اس کا حل لے کر آتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ گئے اور ان سے ذکر کیا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. قلت لها یا اماں، اے اماں جان، یا کہا کہ یا ام المومنین، میں ایک مسئلہ آپ سے دریافت کرتا ہوں لیکن کہنے میں شرم آتی ہے. وہ سمجھ گئی کہ کوئی مسئلہ ہوگا جس کا آدمی کی پرائیویٹ لائف سے یا میاں بیوی کے تعلقات سے گفتگو ہوگی. تو انہوں نے کہا، بہت عقل مند تھی ماشاءاللہ، عالمہ اور بہت ذہین خاتون تھی. تو انہوں نے کہا کہ بس شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے ہر وہ چیز پوچھ سکتے ہو جو تم اپنی اس ماں سے پوچھ سکتے ہو جس نے تم کو جنا ہے، یا جس سے تمہارا تولد ہوا ہے، یا جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اس ماں سے جو کچھ پوچھ سکتے ہو وہ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو. اللہ اکبر، کیونکہ میں بھی تمہاری ماں ہوں. تو میں نے کہا کہ غسل کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ الحمدللہ. انہوں نے کہا الخبیر سقط، جانکار کے پاس، جو باریکی سے مسئلے کو جانتا ہو اس کے پاس تم آئے ہو. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کو بالکل صحیح اور سٹک جواب ملے گا. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الخطان الخطان یا بالخطان فقد وجب الغسل. مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کے 4 برانچوں کے درمیان بیٹھے، 4 اعضاء کے درمیان بیٹھے، 2 ہاتھ 2 پاؤں جیسا کہ آپ نے سنا، اور ختنہ ختنے کو ٹچ کرے، مل جائے، ختنہ ختنے سے مل جائے. اور صرف اوپر سے ملنا مقصود نہیں ہے، ظاہر ہے، جب تک کہ دخول نہ ہو. تو مس الخطان بالخطان کا مطلب یہ ہے کہ صاحب مرد کا حشفہ عورت کے اندام نہانی میں داخل ہو جائے. فقط وجب الغسل، تو غسل واجب ہے. تو یہ حدیث بھی بالکل واضح ہے. اچھا، ایک اور روایت اس سلسلے میں آئی ہے، وہ بھی مسلم ہی کی ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ام کلثوم، ایک ہے مسلم شریف میں ابو زبیر سے روایت ہے، انہوں نے جابر سے روایت کی ہے، انہوں نے ام کلثوم سے روایت کی ہے، اور انہوں نے عائشہ سے روایت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے. کہتے ہیں یہ ام کلثوم جو ہے نا، یہ حضرت عائشہ کی بہن تھی. تو انہوں نے پوچھا، کہا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن الرجل یجامع اہلہ ثم یکسر. ایک آدمی بیوی سے مجامعت کرتا ہے پھر سست ہو جاتا ہے، اور یعنی سستی کا مطلب کہ بغیر انزال منی کے وہ باہر آ جاتا ہے، عورت کے جسم سے اتر جاتا ہے. تو کیا اس پر غسل واجب ہے ان دونوں پر؟ عائشہ وہیں بیٹھی ہوئی ہے. ام کلثوم جو عائشہ کی بہن ہے، وہ عائشہ سے روایت کرتی ہے کہ عائشہ نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص ہے جو اپنی بیوی سے مجامعت کرتا ہے، سستی کی وجہ سے وہ اتر جاتا ہے منی ٹپکائے بغیر، تو کیا دونوں پر غسل ہے؟ عائشہ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ نے فرمایا انی لافعل ذلک انا وہذہ ثم نغتسل. ہم اور یہ، یعنی اشارہ عائشہ کی رضی اللہ عنہ کی طرف، کہ ہم اور یہ ایسا کرتے ہیں اور ہم پھر غسل کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو اس طریقے سے تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آدمی مجامعت کرتا ہو تو منی کا انزال ہو یا نہ ہو، دخول پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اور تمام طرح احکام اسی پر، زنا کا جرم بھی اسی پر ثابت ہوگا، رمضان کا روزہ بھی اسی پر ٹوٹے گا، اس پر قضا اور کفارہ مغلظہ جو واجب ہے وہ سب اسی کے اوپر ہے. تو اس لیے غسل بھی بدرجہ اولا واجب ہوگا اس حالت کے اوپر. بلکہ علامہ نووی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے لوگوں نے تو اجماع تک کا دعویٰ کیا ہے، لیکن خیر اجماعی مسئلہ تو نہیں ہے. صحابہ کی کچھ جماعت اس کی قائل تھی کہ جب تک انزال منی نہ ہو غسل نہیں ہے، لیکن وہ قول مرجوح ہے، راجح یہ ہے کہ غسل واجب ہے. صرف ادخال سے، ادخال فرج فی فرج، شرمگاہ میں داخل ہوئی، غسل واجب ہو گیا. اور الماء من الماء والی حدیث جو تھی، اس باب کی پہلی حدیث ہے کہ غسل واجب ہوتا ہے پانی ہی سے، یعنی منی کے اترنے سے ہی یہ منسوخ ہے. یا جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اور
امام العصر شیخ بن باز نے محمول کیا ہے اس کو کہ محتلم کے لیے یہ حکم ہے، البتہ بیوی سے مجامعت کرنے والے کے لیے صرف مجامعت پر غسل واجب ہوتا ہے، چاہے انزال منی ہو یا نہ۔ الحمدللہ۔ چلیے، جب یہ ایک مسئلہ پڑھ لیا تو اب احتلام کا مسئلہ آ رہا ہے۔ احتلام مردوں کو بھی ہوتا ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو کم ہوتا ہے۔ سائیکولوجسٹوں کا کہنا ہے کہ صاحب کافی دن اگر میاں بیوی کی مقاربت کو ہو جاتے ہیں تبھی شاید باعث کبھی کبھار عورت کو احتلام ہوتا ہے، لیکن یہ عمل مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور بلکہ بعض عورتوں کو تو ہوتا ہی نہیں ہے، خاص سے اس کو جس کا شوہر اس کے قریب ہوتا ہے اور مختصر سے وقفے کے بعد آتا جاتا ہے اس کے پاس مجامعت کے لیے۔ لیکن اگر کوئی عورت اگر کسی عورت کو احتلام ہوتا ہے، احتلام کرتے کہ خواب میں مرد دیکھے کہ وہ کسی سے مجامعت کر رہا ہے، ایک عورت سے مجامعت کر رہا ہے، یا عورت دیکھے کہ کوئی مرد اس کے ساتھ مجامعت کر رہا ہے، اور پھر اس کے اندر تراوٹ پائے، یعنی مادہ منی کا اس کے کپڑے میں لگا ہوا ملے، تو اس پر غسل واجب ہے۔ اس سلسلے میں حدیث پڑھتے ہیں، حدیث بالکل واضح ہے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہ ان ام سلیم وهي امرأة ابی طلحة رضی اللہ عنہ قالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق، ان اللہ لا يستحی من الحق، فهل على المرأة الغسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء، الحدیث متفق علیہ۔ آگے روایت ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل، متفق علیہ۔ زاد مسلم فقالت ام سلیم وهل يكون هذا، فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن أين يكون الشبه؟ فقالت ام سلیم وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن أين يكون الشبه؟ حدیث کا ترجمہ سنیے۔ کہتے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم انصاریہ مشہور صحابیہ ہے، جن کا نام تھا سہلہ بنت ملحان انصاریہ، جو حضرت انس کی والدہ ہے اور بڑی فاضل صحابیہ ہے، اور کمال ادب سے مزین تھی۔ پہلے شادی انہوں نے مالک بن نضر سے کیا تھا، جن سے حضرت انس پیدا ہوئے، انس ابن مالک ابن النضر۔ پھر بعد میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ان کو پیغام نکاح دیا، اور ان سے کئی بچے الحمدللہ ان کے پیدا ہوئے۔ تو یہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم سہلہ بنت ملحان جو ابو طلحہ کی بیوی ہے، آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی یا رسول اللہ، ادب دیکھیے، کمال ادب اس خاتون کا، کہ جو بات کہنے جا رہی ہیں وہ بات حیا سے تعلق رکھتی ہے، اور عورتیں اس طرح کی بات مردوں کے درمیان تو نہیں کرتی، یا مردوں کے سامنے نہیں کرتی، تو ان کو ضرورت تھی مسئلہ دریافت کرنے کی، اس لیے بطور معذرت خواہی کے انہوں نے یہ جملہ پہلے پیش کیا تمہید کے طور پر، ان اللہ لا یستحی من الحق، یقینا اللہ حق کہنے سے، حق سننے سے حیا نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ بھی حیا کرتا ہے، لیکن حق کہنے سے حیا مانے نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو۔ تو مجھے بھی ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، ضرورت ہے، اس لیے بھی میری حیا مجھے نہیں روک سکتی، میں دریافت کر رہی ہوں آپ سے، کیونکہ حاجت ہے، ہم کو ضرورت ہے مسئلے کی۔ اور حق بات کہنے سے، حق بات سننے سے اللہ تعالیٰ بھی نہیں حیا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت حیا ہے، ان اللہ حی کریم، بڑا حیا باز ہے وہ، اسے شرم آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کو خالی واپس کرے۔ لیکن ہمارے اور رب تعالیٰ کی حیا میں فرق ہے، ایسے ہی جیسے کہ ہماری ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں فرق ہے۔ جیسے ہماری ذات الگ ہے، اللہ کی ذات الگ ہے، ہماری ذات کی کوئی مشابہت اللہ کی ذات سے نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے ہماری کوئی صفت، ہماری حیا کی کوئی جو کیفیت ہے، ہماری اور غصے کی جو کیفیت ہے، ہمارے خوش ہونے کی جو کیفیت ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی کیفیت سے مختلف ہے۔ تو بلا کیف کے، بلا کیفیت کے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی صفت اللہ نے اپنے لیے اور اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے ثابت کی ہے، ان تمام صفات پر ہمارا ایمان ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات حقیقی ہے، کوئی بھی مجازی نہیں ہے یا اس کی کوئی تعویل درست نہیں ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا ہے۔ یہ بات انہوں نے بطور تمہید کے اور بطور اعتذار کی۔ اب پوچھ جو رہی ہیں، اصل سوال وہ یہ ہے کہ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ، کیا عورت پر بھی غسل واجب ہے جب وہ محتلم ہو یا جب اس کو احتلام آئے؟ احتلام وہی خواب میں دیکھنا کہ کوئی اس سے مجامعت کر رہا ہے۔ اب اس کی کئی صورت ہوگی، یا تو خواب یاد ہے، مجامعت کی لذت بھی یاد ہے، اور اس کی علامت منی کا خروج وہ بھی کپڑے پر پایا جا رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صاحب خواب تو یاد ہے، لذت بھی یاد ہے، لیکن مادہ منویہ کپڑے پر نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ صاحب خواب یاد نہیں ہے لیکن مادہ کپڑے پر پایا جا رہا ہے۔ تو اگر خواب یاد ہے، لذت یاد ہے، مادہ بھی موجود ہے، یا خواب یاد نہیں ہے، مادہ منویہ موجود ہے، دونوں ہی حالت میں غسل واجب ہے۔ گویا غسل کا وجوب موقوف ہے منی پائے جانے پر۔ اور اگر سب کچھ یاد ہے لیکن مادہ منویہ کپڑے پر نہیں ہے، لذت یاد ہے اس کو، خواب یاد ہے لیکن مادہ نہیں پایا جا رہا، تو غسل واجب نہیں۔ تو بہت ہی مختصر، اور اس کو کہہ لیجئے کہ ایک دم فارمولہ جس کو کہیے، قاعدہ کلیہ کہ جس میں کوئی چینجنگ نہ ہو، اس طرح کا قاعدہ آپ نے بتا دیا۔ کہا ہاں هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے، یعنی منی دیکھے۔ معلوم ہوا کہ عورت کو بھی منی ہوتی ہے، مرد کی منی تو گاڑھی اور سفید رنگ کی ہوتی ہے، عورت کی پتلی اور زردی مائل ہوتی ہے۔ متفق علیہ، صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ سے متفق علیہ روایت ہے۔ آگے روایت متفق علیہ پھر لائے ہیں اسی باب میں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اگر خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، یعنی مجامعت، اور اگلی حدیث سے یہ شرط داخل کر لیجئے کہ مادہ منی پایا جائے، تو فرمایا کہ تغتسل، وہ غسل کرے گی۔ اب اس کا مطلب یہ کہ سوال کے وقت میں حضرت انس بھی وہاں موجود ہیں، ام سلمہ بھی موجود ہیں، اور ام سلیم سائلہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجیب ہیں۔ زیادہ مسلم میں ہے، ام سلیم نے کہا وحل یکون ھذا، حالانکہ جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ ام سلمہ نے کہا کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ تب آپ نے کہا تربت یداک، تیرا حق حق آلود ہو، ایسے ہی محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو سمجھنے کی کوشش کر۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے فمن این یکون شبہ، تو مشابہت بچے کی کیسے ہوتی ہے ماں سے؟ گویا کہ ماں اور باپ سے مشابہت جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جس کا پانی غالب آتا ہے یا جس کا پانی سبقت کرتا ہے دوسرے کے پانی پر، بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ مذکر مؤنث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ مذکر مرد کے پانی سے ہوتا ہے اور مؤنث کی پیدائش عورت کے تولیدی مادے سے ہوتی ہے، بلکہ بچے کی مشابہت ہے، باپ سے ہوتی ہے جب باپ کا پانی ماں کے پانی پر غالب آئے، مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آئے۔ اور اگر بچہ خواہ لڑکا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ماں کی شکل پر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کا پانی، ماں کا مادہ باپ کے مادے پر غالب آیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ پوچھا، یعنی ام سلیم سے، کہ کیا عورت بھی دیکھتی ہے وہ جو مرد دیکھتا ہے خواب میں احتلام؟ تو صحیحین کی روایت میں ام سلمہ سے مراجعت ہوا ہے، ام سلیم کی گفتگو یہ کہ کیا عورت بھی ایسا دیکھتی ہے، اور ایک روایت میں کہ حضرت عائشہ سے۔ تو کوئی عجب نہیں کہ حضرت عائشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہی ہوں۔ اس طریقے سے تمام روایت کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے کہ اصل تو واقعہ ام سلمہ کے گھر ہوا تھا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھی، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ ان کی والدہ آئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، احتلام کے باب میں مسئلہ دریافت کیا، اور آپ نے جیسا کہ ان کی ذہانت اور عقل مندی ملاحظہ کی اور ان کا ادب ملاحظہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کیا، اور پھر جو بات کہ شرم کی تھی اس کو پیش کرنے سے پہلے انہوں نے عذر پیش کیا، اعتذار پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا ہے۔ ابو طلحہ انصاری کا کے نام پر ان کی کنیت ہی غالب ہے، ابو طلحہ ہی لوگ جانتے ہیں، نام ان کا زید ابن سہل انصاری رضی اللہ عنہ تھا۔ یہی وہ ابو طلحہ انصاری ہے رضی اللہ عنہ،
بڑے فضلائے صحابہ میں سے ہیں، غزوہ بدر، احد اور تمام جنگوں میں شریک رہے۔ جب آیت کریمہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اتری تو انہوں نے اپنا جو باغ تھا مسجد نبوی کے قبلے کی طرف، قبلے کی دیوار سے آگے تھا، جہاں نبی صاحب تشریف لے جایا کرتے تھے، کھجوریں بڑی اچھی ہوتی تھی وہاں، اور پانی کا چشمہ بھی، میٹھا پانی کا چشمہ اچھا تھا۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نیکی پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز نہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ میرا سب سے احب اموالی الیہ بیروحا، بیروحا نام کا باغی ہے۔ کہا کیا کہنا، میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، آپ اس کو آپ اپنی ثواب دل سے اس کو تقسیم کر دیجئے فقراء اور مساکین میں۔ آپ نے کہا بخ بخ مال رابح، مال رابح، کیا خوب کیا خوب، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے تمہارا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہے ابو طلحہ کہ تم خود سے اس کو اپنے قرابت مندوں کے درمیان تقسیم کر دو، دور کے فقراء اور محتاجین کو دینے کے مقابلے میں اپنے محتاج رشتہ داروں کے درمیان خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ چنانچہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کے درمیان اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ تو بڑی فضیلت ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی۔ تو آپ نے اس میں محسوس کیا کہ ام سلمہ خاتون ہو کر کے یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر رہی ہے، حالانکہ مسئلہ حیا سے تعلق رکھتا تو یا تو آدمی کسی کو وکیل بنا دے کہ جا کر کے پوچھو، تو مرد ہو تو مرد کی حیثیت سے پوچھو، یا پھر اگر عورت پیش کرتی ہے تو اس کو کچھ اس طرح کی اعتذار پیش کرنی چاہیے تاکہ حیا مانے نہ ہو اس کے لیے۔ اور مناسب یہ ہوا، معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کو چاہے جس مسئلے کی ضرورت ہو، چاہے اس کا تعلق حیا سے کیوں نہ ہو، میاں بیوی کی پرائیویٹ لائف سے کیوں نہ ہو، عورت کے سوالات کا تعلق اس کی عادات شہریہ سے کیوں نہ ہو، بنٹو سائیکل جس کو کہتے ہیں، حیض کی حالت کے مسائل ہوں، نفاس کے مسئلے ہوں، یا مزی اور منی وغیرہ کے تعلق سے ہو، احترام کے تعلق سے، مرد ہو یا عورت، اگر مسئلے کی اس کو ضرورت ہے دریافت کرنے کی تو اس کو دریافت کرنا چاہیے، امر بالمعروف کرنا چاہیے، نہیں عن المنکر کرنا چاہیے، اور سستی اور کاہلی اور شرم کو سامنے نہیں آنے دینا چاہیے، لیکن تاکہ صحیح علم حاصل ہو سکے اور علم اور دلیل کی روشنی میں وہ عمل کر سکے۔ چنانچہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم کے اندر ہے، جس کے امام بخاری نے تعلیقاً سند حذف کر کے بیان کیا، نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین، کہتے ہیں کہ بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہوتی تھیں، ان کو حیا دین میں تفقہ سے، دین کی سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکتی تھی، جہاں ضرورت پڑی آتی تھی اور مسئلہ دریافت کیا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ عورتوں کی بھی عادات مردوں کی جیسی ہے، جیسے مرد کو احترام ہوتا ہے عورت کو بھی احترام ہوتا ہے، اور کہا نا کہ اس میں سب سے جو واضح شکل یہ بتائی گئی ہے کہ احترام یاد ہو یا نہ ہو، لیکن کپڑے پر اگر اس کا اثر پایا جا رہا ہے، منی کا اثر پایا جا رہا ہے، منی پائی جا رہی ہے، تو غسل واجب ہوگا۔ یہ اب تک کی گفتگو انزال منی، مجامعت یا بدخوابی کے تعلق سے تھی۔ اب جو یہاں ہمارے سامنے حدیث ہے اس کا تعلق غسل میت سے ہے، کہ اگر کوئی شخص کسی میت کو غسل دلاتا ہے تو کیا غسل کرے گا وہ؟ یہ مسئلہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ مستحب ہے کہ آدمی اگر کسی میت کو غسل دلاتا ہے، مرد کو تو غسل دلاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں۔ بہرحال حدیث کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من 40 من الجنابۃ ویوم الجمعۃ ومن الحجامۃ ومن غسل المیت، رواہ ابو داؤد وصححہ ابن خزیمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے، 4 وجہوں سے غسل کیا کرتے تھے۔ جنابت سے، یعنی احتلام ہوتا، مجامعت کرتے بیوی سے مقاربت کے نتیجے میں جب جنوبی ہوتے، اور دوسری وجہ کیا ہوتی غسل کی؟ جمعہ کے دن غسل کرتے۔ تیسرا غسل حجامت سے کرتے، جب پچنا لگواتے، حجامت کرواتے تو غسل کرتے، اور چوتھا میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرتے۔ امام ابو داؤد نے روایت کی ہے اس کو، اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے۔ اہل علم نے، بلکہ امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر ہے، حالانکہ انہوں نے بیان نہیں کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ اس حدیث کی سند میں مصعب بن شیبہ نام کا راوی ہے،
جو صحیح بخاری کا راوی نہیں. اس لیے لوگوں نے کہا کہ یہ مسلم کی شرط پر تو ہو سکتی ہے لیکن بخاری کی شرط پر یہ روایت نہیں ہے. اور مصعب بن شیبہ کی روایت امام بخاری نے نقل کی ہے، مگر مصعب بن شیبہ کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا، اس لیے یہ حدیث قوی نہیں ہے. بعض اہل علم نے تو کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے کہ خود امام مسلم ہے، لیکن جو بڑے علماء ہیں، امام بخاری ہیں، امام دارقطنی ہیں، اور دوسرے جو اسماء الرجال کے ماہرین ہیں، انہوں نے کہا کہ مصعب بن شیبہ قوی راوی نہیں ہے اور حافظ حدیث نہیں ہے. گویا کہ امام بخاری نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس باب میں صحیح نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی میت کو غسل دلائے تو کیا وہ غسل کرے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے انکار کیا. تو بھلا وہ کیسے روایت کریں گی اور خود فتویٰ اس کے خلاف دیں گی؟ اور تیسری بات جو اس حدیث کے ضعف کو مضبوط کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی میت کو غسل نہیں دلایا. یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے 4 چیزوں سے، جس میں ہے من غسل المیت، میت کو غسل دلاتے تھے، جبکہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کسی میت کو غسل دلایا. تو اس لیے حدیث ضعیف ہے. صحیح قول یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے. چنانچہ امام بخاری، امام احمد، علی بن مدینی وغیرہ نے کہا کہ اس باب میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو بہرحال یہاں ہم نے جو پڑھا، یہ جو حدیث ہے مصعب بن شیبہ کی وجہ سے جو ضعیف حدیث ہے ہمارے سامنے، اس سے جو مسئلہ دریافت ہوا وہ یہی کہ صاحب 4 امور سے غسل کی مشروعیت پر یہ حدیث دلالت کر رہی ہے، جس میں ایک تو جنابت ہے، اور جنابت کا غسل تو بالکل واجب ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. اجماع امت ہے کہ جنبی پر غسل واجب ہے. قرآن نے خود کہا وَإِن كُنتُم، قرآن مجید نے کہا وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر جنبی ہو تو فَطَّهَّرُوا، اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرو، غسل کرو. باقی رہا دوسرا جو غسل جمعہ ہے، تو انشاءاللہ اس کے سلسلے میں حدیث لا رہے ہیں، وہاں گفتگو ہوگی. جمہور اس کو مستحب کہتے ہیں، اور علماء ظاہریہ اور بعض محققین علماء غسل جمعہ کو واجب کہتے ہیں. اور تیسرا ہے کہ صاحب پچنا لگائے، کوئی حجامہ کروائے تو غسل کرے. یہ بعض علماء نے اس کو سنت اور مستحب گردانا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حدیث ضعیف ہے، تو اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید خون نکلنے کی وجہ سے کمزوری لاحق ہوتی ہے، سستی اور کاہلی ہوتی ہے، تو آدمی غسل کر لے تاکہ سستی اور کاہلی اور کمزوری دور ہو جائے. جیسے کہ احتلام ہوتا ہے یا مجامعت کرتا ہے، آدمی سے منی خارج ہوتی ہے تو سستی اور کاہلی ہوتی ہے، اور جب وہ غسل کر لیتا ہے تو پھر وہ نشیط ہو جاتا ہے اور اس کی طاقت پھر سے بحال ہو جاتی ہے. تو اس پہلو سے تو ٹھیک ہے، اگر مناسب ہو تو کر لے، ورنہ مستحب یا سنت نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حجامہ سے غسل کرے. بعض روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً صحیح حدیث ہے کہ احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ولم یتوضا، پچنا لگایا آپ نے، اور پچنا کے بعد آپ نے نماز پڑھی اور وضو بھی نہیں کیا، تو گویا کہ پچنا لگانے کے بعد آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ میت کو غسل دلانے سے، غسل کا مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں نواقض وضو کے باب میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی جو اس باب کی 10ویں حدیث تھی، اور اس نتیجے پر ہم پہنچے تھے کہ مستحب ہے کہ میت کو غسل دلانے والا شخص غسل دلاوے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بدن کا چیٹا پڑ گیا ہو، کچھ نجاست کے چیٹے پڑ گئے ہوں، اور پھر میت کو غسل دلانے والا اگر یہ سمجھے کہ اس کو بھی غسل کرنا ہے تو پھر وہ اطمینان کے ساتھ میت کو اچھی طریقے سے غسل دلائے گا، اور اس کو غسل دلانے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتے گا. تو یہ حضرت عائشہ کی حدیث آپ نے سنی. اب حدیث ہے اسلام لانے کے لیے کیا غسل کرنا واجب ہے یا مستحب ہے، یا اس کی اور شکل ہو سکتی ہے کہ ایسا شخص مسلمان ہو کہ اسلام سے قبل وہ جنبی ہوا ہو، یا عورت مسلمان ہوئی ہو جو اس سے پہلے حائضہ ہو چکی ہو، تو اس کے لیے واجب ہے، یا سب کے لیے مطلق واجب ہے، یا کسی کے لیے واجب نہیں ہے. اہل علم کے 3 اقوال ہیں. حدیث دیکھیے، ملاحظہ کیجیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ ثمامہ بن اثال عندما اسلم وامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل.
رواہ عبد الرزاق واصلہ متفق علیہ. حدیث تو عبد الرزاق کی مصنف میں ہے، عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کی ہے، لیکن حدیث کی اصل متفق علیہ. اور وہ متفق علیہ حدیث مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواروں کی ایک جماعت نجد کی طرف بھیجی تھی، اور یہ شخص یمامہ کا تھا، ریاض سے 200 کلومیٹر آگے کا. تو یہ عمرہ کرنے مکہ آ رہا تھا، تو گھڑ سواروں نے اس کو پکڑ لیا اور لے کر کے مدینہ آ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبوی کے ایک کھمبے میں باندھ دیا. بندہ وہی بدھا رہا، کھانا وانا اس کو دیا جاتا رہا، کھانے کے وقت میں کھول دیا، کھلا دیا، پھر اس کو باندھ دیا. اب اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ باندھا، یہ اصل میں تکریم تھی مسجد میں باندھنا. آپ باہر بھی کسی کھمبے سے باندھ سکتے تھے، کسی دیوار سے باندھ سکتے تھے، کسی کھٹے سے باندھ سکتے تھے، لیکن مسجد میں اس لیے باندھا تاکہ وہ مسلمانوں کا طریقہ دیکھے نماز وغیرہ کا، اور مسلمانوں کی آپسی محبت، الفت، مودت کو دیکھے، ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں، تاکہ یہ شخص سے متاثر ہو اور مسلمان ہو. کیونکہ بہرحال وہ اپنے قبیلے کا سردار آدمی تھا، قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا، جہاں سے مکہ کو رسد ملتی تھی، کھانے پینے کی اشیاء، خاص کر کے غلے یمامہ ہی سے مکے میں آیا کرتے تھے، تو بہت امپورٹنٹ آدمی تھا. بہرحال جب وہ لایا گیا، باندھا گیا کھمبے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں گئے اور کہا کہ ماں عندک یا صبح، کیا ہے تمہارے پاس، کچھ بتاؤ، کیا سوچا ہے، کیا خیال ہے. تو اس نے کہا کہ ان تقتل ذا دم، بڑا مشہور قول ہے، وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر آپ قتل کرتے ہیں تو تقتل ذا دم، ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو مجرم ہے، آپ کی قید میں ہے، مستحق قتل ہے، آپ قتل کر دیجئے. یا یہ ہے کہ ذا دم، ایک بڑے آدمی کا خون کرنا ہوگا اگر آپ کیجئے گا تو، اور اس میں ایک طرح کی تھریٹنگ ہے کہ میرے قبیلے کے لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ سے ہمارے خون کا بدلہ لیں گے. دوسرا جملہ ہے وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر آپ انعام کریں گے تو ایک شکر کرنے والے پر آپ کا انعام ہوگا، یعنی آپ مجھے شکر گزار پائیں گے. اسی طریقے سے دوسرے دن بھی آپ نے پوچھا ماں عندک یا صبح، وہی جواب ہے کہ اگر آپ قتل کرتے ہیں تو خون والے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ انعام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں تو شکر گزار پائیں گے. تیسرے دن بھی یہی جواب دیا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطلقوا ثمامہ، اس کی بندھن کو کھول دو، اس کو آزاد کر دو، جانے دو. بندہ گیا قریب کے باغ میں، جا کر کے غسل کر کے آیا، اور آنے کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھی، الحمدللہ. اور پھر اس نے مکے والوں کا دانا پانی بند کر دیا، غلہ جو وہاں سے آتا تھا یمامہ سے بند کر دیا. پھر مکے والوں نے قرابت مندی کی دعائی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس ایلچی بھیجا کہ آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ہم آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، رشتہ دار لوگ ہیں، اور ثمامہ نے جو آپ پر مسلمان ہو گیا، اس نے ہمارے یہاں غلہ آنے سے بند کر دیا، پر پابندی لگا دی ہے، اس لیے آپ رحم فرمائیں. چنانچہ آپ نے ثمامہ کو حکم بھیجا کہ غلہ جانے تو جس انداز پہ جایا کرتا تھا. تو یہ واقعہ ہے پورا جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے. بہرحال اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا. یہ روایت کہاں کی ہے؟ عبد الرزاق کی. یہ صحیح ہے ان کے اندر نہیں ہے، صحیح ہے ان کے اندر یہ لفظ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اور اسی کی تائید سنن کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، قیس بن عاصم نام کا ایک شخص، ابو داؤد میں روایت ہے، اور اس نے اسلام لانے کی خواہش ظاہر کی. تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی جا کے پہلے غسل کر کے آؤ. تو وہ غسل کر کے آئے. تو اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو مطلق، چاہے وہ بالغ ہو یا بالغ نہ ہو، اس کو غسل کرنا ہوگا. کافر پر غسل کرنا واجب ہے اسلام لانے کے لیے. یہ تو ایک عبد الرزاق کی جو حدیث ہے ہمارے سامنے، وہ ایک ثبوت ہوا. اور یہی قول جو ہے مالکیہ کا ہے اور حنابلہ کا ایک قول ہے، لیکن حنفیہ کا، شافعیہ کا اور حنابلہ کا ایک قول یہ ہے کہ غسل واجب نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. خاص کر کے ایسی صورت میں جبکہ مشرک جو مسلمان ہوا ہے ایسی حالت سے گزرا ہو جس سے غسل واجب ہوتا ہے، یعنی محتلم ہوا ہو یا شادی شدہ ہو جس کو جنابت کا غسل لاحق ہوتا ہو،
یا عورت ہو تو حائضہ ہوتی رہی ہو تو اس کے اوپر غسل واجب ہے. یہ حنفیہ مالکیہ کا ایک قول اور شافعیہ کا قول ہے. مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ غسل واجب ہے ہر حال میں. دوسرا قول یہ ہوا کہ اگر بلوغت کے بعد مسلمان ہوا ہے جبکہ وہ جنوبی ہوتا تھا یا عورت حائضہ ہوتی تھی تب غسل مستحب ہے، واجب نہیں ہے. یہ قول حنفیہ کا ہے اور شافعیہ کا ہے، مالکیہ کا بھی ایک قول ہے. اور تیسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ کافر پر کسی بھی حال میں غسل واجب ہی نہیں ہے. یہ قول حنابلہ کا مذہب ہے، یعنی راجح قول حنابلہ کے یہاں ہے کہ غسل واجب نہیں ہے. تو ایک قول یہ ہوا مالکیہ کا اور حنابلہ کا کہ غسل ہر حال میں واجب ہے مطلقاً. دوسرا قول یہ ہوا کہ مستحب ہے اس شخص کے لیے جو ایسے حالات سے گزرا ہو اسلام سے قبل جس میں غسل واجب ہوتا ہے، یعنی جنوبی ہوا کرتا تھا یا عورت حائضہ ہوتی رہی ہوگی تو غسل سنت ہے، واجب نہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ صاحب جو بھی حالت رہی ہو، بالغ رہا ہو کہ غیر بالغ رہا ہو، کافر پر غسل واجب نہیں ہے. جو لوگ وجوب کے قائل ہیں مالکیہ اور حنابلہ مطلق وجوب کے قائل ہیں. آپ نے عبدالرزاق کی جو حدیث آپ نے دیکھی کہ سمامہ کو آپ نے حکم دیا کہ جا کے غسل کر کے آئے، اور قیس بن عاصم کو آپ نے حکم دیا، سنن کی روایت ہے کہ غسل کر کے آئے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جنوبی ہوا ہوگا تو ظاہر ہے کہ جنابت کے غسل کے لیے نیت کرنی ہوتی ہے طہارت کی، اور کافر کی کوئی نیت نہیں ہے لہذا وہ جا کر کے اسلام لانے کی نیت سے غسل کر کے آئے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ کافر پر غسل واجب نہیں ہے، جو حنابلہ کا مشہور قول ہے. اور ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، بہت سارے لوگ مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کا حکم نہیں دیا. فتح کے مکہ کے سال بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. تو کہاں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ان کو غسل کا حکم دیا؟ اگر غسل کا حکم دیتے تو یہ بات اتنی مشہور ہوتی کہ کثرت سے نقل کی جاتی. پھر آپ نے بعض ایک کو حکم دیا ہے اور دوسروں کے حکم نہیں دیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. اور دوسرے لوگ جواب دیں گے کہ صاحب عدم ذکر عدم مشروعیت کو مستلزم نہیں ہے. اگر کسی نے نہیں کہا ہے کہ آپ نے حکم دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غسل واجب ہے، دوست ثابت ہو گیا نا، بس ثابت ہے. بہرحال دوسرا قول اور تیسرا قول بھی آپ نے سنا. ایک اور دلیل ہے ان کی جو غسل کو واجب نہیں قرار دیتے ہیں مطلقاً. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا معلم بنا کر، تو آپ نے کہا کہ پہلی دعوت تمہاری ہونی چاہیے ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یا بعض روایت میں الی ان یوحد اللہ، توحید کی طرف بلاؤ، مسلمان بناؤ ان کو. پھر اس کے بعد ان کو نماز کا حکم دو، روزے کا زکوٰۃ کا حکم دو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ صاحب جو کوئی کلمہ پڑھے تو کلمہ پڑھانے سے پہلے اس کو غسل کرنے کا حکم دینا، کیونکہ بہرحال اسلام لانے کے لیے اگر غسل واجب ہے تو یہ پہلا واجب ہوگا اس کے لیے جو مسلمان ہوتا ہے. تو اس طرح کی بات نہیں ہے. تو صحیح قول یہی ہے کہ اسلام لانے کے لیے غسل واجب نہیں ہے. لیکن چلیے احتیاطی طور پر یا استحبابی طور پر اگر کہہ دیا جائے کہ اگر غسل کوئی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی احوط یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے غسل کر لے اگر مشقت نہ ہو تو. لیکن بہرحال جن لوگوں نے بھی غسل کو واجب کہا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر غسل نہ کرے اور کلمہ پڑھ لے اور پھر وضو کر کے وہ نماز پڑھے تو نماز اس کی صحیح ہو جائے گی. اس کے بعد جو ایک مسئلہ تھا جو حضرت عائشہ کی روایت میں آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے، 4 امور سے، اس میں ایک جنابت ہے جو متفق علیہ، اور دوسرا مسئلہ تھا کہ غسل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن آپ غسل فرمایا کرتے تھے. تو صلاۃ جمعہ کے لیے غسل کا کیا حکم ہے وہ آپ اس حدیث میں ملاحظہ کیجیے. یہ سب ہمارے سامنے ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم اخرجہ 7. اور اس کے مقابلے میں دوسری روایت لے کر کے آیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، وعن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعۃ جمعہ یا جمعتی فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، رواہ الخمسہ وحسنہ الترمذی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا غسل، غسل الجمعہ. اب غسل کی اضافت جمعہ کے لیے، تو کیا یہ اضافت جمعہ کی نماز کے لیے سبب، غسل کا سبب صلاۃ الجمعہ ہے یا جمعہ کا دن ہے؟ تو ظاہری یہ کہتے ہیں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کا غسل.
اب جمعہ کا دن اگر دن کو یعنی زمانے کو یعنی جمعہ کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو سورج کے نکلنے سے لے کر کے غروب کے وقت تک میں جس وقت بھی آدمی غسل کر لے گا وہ اس حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ قول مرجوح ہے. غسل یوم الجمعہ یعنی الغسل لصلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز کے لیے غسل ہے. جیسے کہ دوسری حدیثوں میں واضح ہے من اتی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعہ کو آئے، جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے وہ غسل کرے. لہذا ایسی صورت میں وجوب یا استحباب کا جو بھی قول ہوگا اس کا اطلاق اس شخص پر ہوگا جو جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، اور یہی قول صحیح ہے. تو غسل الجمعہ جمعہ کا غسل یعنی نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا واجب ہے. اللہ اکبر. افصح الخلق، سب سے فصیح اللسان، بلیغ البیان، بہت واضح بیان کرنے والے، جس کے بیان میں کسی طرح کا کوئی غموض نہ ہو، کوئی پیچیدگی نہ ہو. انصح الخلق، مخلوق میں سب سے زیادہ مخلوق کے خیر خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح اور دو ٹوک لفظ میں فرمانے کہ غسل الجمعہ واجب. اگر ہمارے عالم کہیں کہ یہ عمل واجب ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ واجب ہے یعنی اس کا ترک بلا عذر کی اگر ترک ہوتا ہے تو گناہ ہے، کبھی بھی مستحب نہیں سمجھتے. لیکن اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں واجب معنی ثابت، حق، مسنون او مؤکد. بیکار کی بات ہے. واجب واجب ہے، جو واجب کا معنی ہے آپ واجب سمجھ لیجیے. غسل الجمعہ واجب، ضروری ہے جمعہ کا غسل، علی کل محترم، ہر بالغ پر، ہر بالغ پر، یعنی وہ شخص جو جمعہ کو آئے، جو جمعہ کے لیے آ رہا ہے. محترم سے مراد بالغ، وہ نہیں کہ جس کو احتلام ہوا ہے یا جس نے بیوی سے مجامعت کی، اس پر تو جنابت کی وجہ سے غسل واجب ہی ہے. کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی صرف جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز میں وہ آنا چاہ رہا ہے، جمعہ اس پر واجب اور فرض ہے تو اس کو غسل کر کے آنا ہے. بہت صاف ستھری بات ہے، چاہے جمہور اس کے خلاف کیوں نہ کہے. جمہور کہتے ہیں مسنون ہے، مستحب ہے. اور استدلال میں کیا پیش کیا ہے؟ یہ دوسری روایت جو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے. اس حدیث کو حسن بصری نے سمرہ سے روایت کیا، اور اہل علم میں بڑا اختلاف ہے کہ حسن بصری کا سماع سمرہ بن جندب سے ہے کہ نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہے، مطلق ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کی طرف گئے ہیں کہ حسن بصری تھے اور سمرہ بن جندب بھی وہاں بصرہ کے اندر رہتے تھے. تو اس لیے اور پھر تابعی صحابی سے ملنے کے حدیث بھی ہوتے ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہیں کہ مطلق حسن کا سماع سمرہ سے ثابت ہے. اور اہل علم کی محققین محدثین کی ایک جماعت گئی ہے کہ حسن کا سماع سمرہ سے ثابت نہیں ہے، انقطاع ہے. اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ حسن نے صرف عقیقہ کی حدیث سمرہ بن جندب سے سنی ہے، عقیقہ کے باب میں، باقی اور سماع نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ حدیث مختلف فی ہے اس کی صحت. کہتے ہیں حدیث کی عبارت دیکھیے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا، فبها ونعمت، فبها. اب یہ ہا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ مرجع تو ذکر نہیں کیا ہے، پہلے تو نہیں ہے. اس لیے علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ لفظ کے اندر رکاکت کمزوری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور آپ کے الفاظ کو پڑھنے والا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، کیونکہ رقیق لفظ ہے، کمزور لفظ ہے. فبها ونعمت، اس پر عمل کیا. کس پر عمل کیا بھائی؟ فبها. تو کچھ لوگ کہتے ہیں بالسنت اخذ، یا بالرخصت اخذ. بہا کا مطلب بالرخصت، اس نے رخصت پر عمل کیا. ونعمت الرخصہ، اور یہ رخصت اچھی ہے. گویا کہ وضو کرنا رخصت ہے، لیکن من اغتسل فالغسل افضل. اگر غسل کرتا ہے تو غسل افضل، غسل کرتا ہے تو افضل ہے. حالانکہ افضل ہونے سے کسی چیز کے عدم وجود ثابت نہیں ہوتا. جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے. صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد بسبع وعشرین درجہ. جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے منفرد کی نماز سے 27 گنا. تو کیا جماعت واجب نہیں ہے؟ راجح قول ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. یا اسی طریقے سے آیت کریمہ ہے ایک، جس سے آپ سمجھیے کہ صاحب وجوب کا معاملہ اخذ کیا جا سکتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا.
حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان لانا فرض ہے. یہ نہیں کہ صاحب اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا یعنی مسنون ہوتا. افضلیت فرضیت کی نفی نہیں کرتی. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے وضو کیا مسجد میں آیا جمعہ کے دن، ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس نے غسل کیا ہو اور اس کے بعد آیا ہو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مستحب والے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی صحابہ کرام آتے تھے موٹے جھوٹے کپڑے میں، انہی کپڑے میں ہوتے تھے، قبا سے چل کے آتے تھے، اوالی سے چل کے آتے تھے، 4 میل 5 میل سے آتے تھے. زمانہ گرمی کا ہوتا تھا، دھوپ ہوتی تھی، پسینے ہو جاتے تھے اور پھر گرد و غبار بھی اڑتا تھا ہوا سے، ان کے جسم پر چپک جاتا تھا، اس سے بدبو پھیلتی تھی. تو آپ نے کہا کہ لو اغتسلتم، کاش تم لوگ غسل کر لیتے. تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. لیکن واضح طور پر روایتیں ہیں کہ صاحب حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام، ایک مسلمان پر حق ہے کہ 7 دن میں کم سے کم 1 مرتبہ تو غسل کرے جمعہ کے دن. تو اس طریقے سے حق کا لفظ استعمال کیا ہے، واجب کا لفظ استعمال کیا ہے. اور دیکھ رہے ہیں کہ جتنی روایتوں سے جمہور نے اپنے اس مسلک کی تائید کی ہے کہ غسل جمعہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، استدلال کہیں سے بھی بہت مضبوط نہیں ہوتا ہے. اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے برسر منبر حضرت عثمان غنی کو ٹوکا. جب وہ دیر سے آئے تو کہا کہ نہ جانے کیوں کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں، اذان کب ہوئی آگے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے کچھ نہیں، بس اذان سنی اور پھر اس کے بعد میں گھر گیا اور وضو کیا اور آگے. اس کے بعد اس کا آل وضو ایدن، ایک تو تاخیر سے آئے، اس میں بھی صرف وضو کر کے ہی آئے. اب برسر منبر ٹوکا، غسل نہ کرنے پر ٹوکا. کیا واجب ہونے کے لیے ضروری تھا کہ امیر المومنین منبر سے اترتے اور حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑتے کہتے مسجد سے باہر جاؤ غسل کر کے آؤ، جب تک ہم خطبے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں؟ تبھی واجب ہوتا. برسر منبر انکار کر دینا اس مسئلے کے وجوب کو ثابت نہیں کرتا. تو خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی موقف یہی تھا کہ غسل جمعہ واجب ہے. اس لیے بہرحال انشاءاللہ تعالی راجح قول یہی ہے کہ غسل جمعہ واجب ہے، لیکن نماز کے لیے شرط نہیں ہے. اگر کوئی شخص بغیر غسل کے بھی آ جائے تو جو لوگ وجوب کے قائل ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اور میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شرمگاہ کو شرمگاہ سے ٹچ کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے کیا؟ نہیں، شرمگاہ کو شرمگاہ سے ٹچ کرنے سے غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ مادہ منویہ اچھل کر کے لذت کے ساتھ نہ نکلے. جب تک کہ دخول نہیں ہوگا، مرد کا حشفہ راس الذکر عورت کے فرج میں جب تک داخل نہیں ہوتا اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوتا. لیکن اگر شہوت سے آدمی بے قابو ہو اور صرف شرمگاہ کو شرمگاہ سے ٹچ کرے یا بوس و کنار لے اور اس طریقے سے لذت کے ساتھ اگر مادہ اچھل کے نکلتا ہے تو منی پائی جائے گی تو غسل واجب ہوگا. لیکن صرف ٹچ کرنے سے اگر مادہ خارج نہیں ہوتا ہے، مادہ منویہ جو گاڑھا لذیذ یہ پر لذت مادہ ہوتا ہے جس کے بعد آدمی کی شہوت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اگر یہ مادہ نہیں نکلا تو صرف شرمگاہ کو شرمگاہ کے اوپری حصے سے چھونے سے ٹچ کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے. مس الختان بالختان کا مطلب غیبوبۃ الحشفہ فی فرج المرأہ، مرد کے حشفے کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا. جنابت کی وجہ سے غسل کرنے پر اگر کسی مصلحت کی وجہ سے غسل مشکل ہو تو ہمیں تیمم کرنے کا حکم آیا ہے. اس تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ ہے جو تیمم کا طریقہ ہے. اگر آدمی غسل جنوبی غسل نہیں کر سکتا ہو، پانی نہیں ہو یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہو یا پانی بہت ٹھنڈا ہو اور اس کو وہ گرم کرنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہو، باہر رہ رہا ہے یا اس کو کوئی سادھن نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے گرم کرنے کا، بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اگر کسی صورت سے بھی غسل نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کرے گا. جیسے تیمم ہوتا ہے، مٹی پر ہاتھ مارے، چہرے پر مسح کرے، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت کلائی کو، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت کلائی پر مسح کر لے، ہو گیا، نماز پڑھے. پھر جب عذر ختم ہو جائے تو فوراً غسل کرے. کیا عورتوں پر جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے؟ نہیں ہے واجب، کیونکہ ان پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ جمعہ کو آتی ہے تو پھر وہ غسل کرے گی.